السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے اللہ کے لیے مشقت برداشت کرنا۔ حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز صبح کو اٹھا اور میرا معمول تھا کہ صبح اٹھ کر اول اپنی پھوپھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جا کر ان کو سلام کر آتا۔ اس روز جو گیا دیکھا کہ آپ نماز چاشت پڑھ رہی ہیں اور اس میں یہ آیت فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم پڑھ کر رو رہی ہیں۔ میں کڑے کڑے تک گیا اور ان کو وہیں حال رہا۔ جب میں نے دیکھا کہ ان کو ابھی دیر ہے، بازار کو چلا گیا کہ اول اپنے کام سے فراغت پاؤں تو پھر آؤں گا۔ میں کام سے فراغت کے بعد جو آیا تو پھر بھی ان کو اسی حال میں پایا کہ روئی جاتی تھی اور دعا مانگتی تھی اور اس آیات کو بار بار پڑھتی تھی۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس عبد الرحمن بن اسود رحمۃ اللہ علیہ حج کے ارادے سے آ کر اترے تو ان کے پاؤں میں کچھ مرض ہو گیا، تو آپ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ عتبہ غلام رات کو 3 چیخوں میں بسر کرتے تھے، اس طرح سے کہ جب نماز عشاء سے فارغ ہوتے اپنے سر دونوں زانوں کے درمیان رکھ کر فکر کرتے، جب سوم حصہ شب گزرتا ایک چیخ مارتے، پھر گھٹنوں میں سر دے کر فکر کرنے لگتی، جب 1/3 اور گزر جاتی تو پھر ایسا ہی کرتے، یہاں تک کہ تیسری چیخ صبح کو مارا کرتے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان کا حال کسی بصرہ کے رہنے والے سے کہا۔ اس نے کہا کہ تم ان کی چیخوں پر خیال مت کرو، بلکہ یہ سوچو کہ 2 چیخوں کے درمیان پر کیا کیفیت گزرتی ہوگی کہ وہ چیخ مارتے تھے۔ قاسم بن ارشد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محصب میں ہمارے پاس ربیعہ اپنی زوجہ اور دختروں سمیت ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان کا دستور تھا کہ بہت رات سے اٹھ کر نماز پڑھا کرتے، جب سحر ہوتی تو زور سے پکارتے کہ اے آرام کرنے والو، کیا اس تمام رات سوؤ گے اور اٹھ کر چلو گے نہیں؟ سن کر سب اٹھ بیٹھتے، کوئی روتا تھا، کوئی دعا مانگتا تھا، کوئی تلاوت کرتا تھا، کوئی وضو کرتا۔ جب فجر ہوتی تو زور سے کہتی کہ صبح کے وقت لوگ رات کو چلنے کو اچھا جانا کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔